بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حیدر بھائی، پیارے حیدر بھائی، الحمدللہ پچھلے سال سرکار غوث پاک نے کرم فرمایا، مولا علی وجہ الکریم کی بارگاہ سے، امام علی مقام کی بارگاہ سے آپ کو حاضری کی توفیق ملی، آپ حاضری ہوئی آپ کی۔ آپ اپنے تاثرات بیان کریں۔ سب سے پہلے آپ جب یہاں سے کراچی سے نکلے تو کیا کیفیت تھی، اور عراق پہنچے کہاں پہنچے، کس طرح پہنچے، کیا معاملات تھے، ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ اس روحانی سفر کی جو کیفیات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو سکے اور پھر لوگوں کا بھی شغف اس طرف آ سکے۔ علیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب بھائی صبر کی بات ہی الگ ہے، اس صبر کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک تو روحانی فیض بے حساب، اور ایک کیفیت تھی یہاں سے جاتے وقت کہ کیا، اور جب مولا علی کے روزے کی زیارت ہوئی تو کیفیت تبدیل تھی۔ وہ حالت تھا کہ جو بیان کر ہی نہیں سکتے ہم، جو حالت ایک اندرونی کیفیت تھی، ظاہر تو شاید نہیں ہوتا کسی کے، پر اندرونی کیفیت بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جتنا عالیشان سفر اور جتنا عراق کا اچھا سفر میں نے کیا، مجھے جتنا مزہ آیا وہ بے حساب مزہ آیا، اس کا بیان سے باہر ہے۔ دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور ان ہستیوں کا کرم ہے کہ جو کیفیت ملتی ہے، یہ کیفیت ایک ذائقے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ذائقہ ہوتا ہے جو ہم زبان سے چکھتے ہیں، اور ایک ذائقہ ہوتا ہے جو روحانی طور پہ ملتا ہے، اور اس سے روح وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ لیتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے وہ ٹیسٹ حاصل کیا، اور وہ واقعی کہ روحانی کیفیت زبان سے بیان نہیں ہوتی، وہ محسوس کی جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ حضور غوث پاک کی جشن 11ویں آپ نے بنائی، تو جشن 11ویں کے وہاں مناظر کیسے ہوتے ہیں؟ جشن 11ویں کے مناظر بیان نہیں کر سکتا، جتنے عالیشان تھے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہوں گے۔ میں حیران و پریشان تھا کہ میں سرکار غوث پاک کے روزے پر ہوں، اور میں پرس والے دن ہوں، جو بڑی 11ویں شریف جس کو کہتے ہیں، اور اس کا منظر ہی بڑا عجیب تھا۔ وہ جو مکے مدینے میں ہمیں ملتا ہے نا کہ جو مانگو وہ مل گیا، میں نے دل میں سوچا فلاں چیز مجھے ملنی چاہیے، تو سرکار غوث الورا کے روزے پر مجھے وہ ملا۔ اب جو کچھ میں نے مانگا، جو ظاہر نہیں کیا اللہ رب العالمین سے، تو اس وسیلے سے وہ بھی مجھے ملا، اور وہ 100% ملا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ سلسلہ چشت سے مرید ہیں، بیت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کہتے ہی ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ جو ہے نا، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے اور چشتی جاتا ہے، تو خوشی جو ہوتی ہے وہ حضرت خواجہ صاحب کو ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیفیت کے نام ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ایئر لائن جو تھی جہاں سے آپ گئے، ایئر لائن، جس ایئر لائن سے آپ نے سفر کیا اور جن لوگوں کے ساتھ سفر کیا، وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ لیکن وہ ایکسپیرینس ایسا رہا کہ میں اس سے، جب میں آپ لوگوں کے ساتھ، آفاق بھائی کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو میں گیا نا زیارتوں پر، اس سے 8 دن پہلے میں عمرے سے آیا تھا۔ تو وہ عمرے والے بھائیوں نے تو ہمیں جو ہے نا یہاں سے ایئرپورٹ سے بے یار مددگار چھوڑ دیا تھا، پر آپ لوگوں نے کیا بتاؤں، والی بات ہوگی کہ شاید آپ نے ہمیں پیر بھی زمین پہ رکھنے نہیں دیا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ نہیں تو ہمیں نہ بیگ اٹھانا پڑتے تھے، نہ، اور جتنے بھی لوگ تھے، کھانا وانا یہ وہ ہر چیز بہترین، لوگ بڑے عالیشان، بڑا آپس میں ماحول بہت اچھا، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول فرمائے۔ ہماری کیا طاقت، ہماری، یہ تو ان کے مہمان ہوتے ہیں، نیت لے کے چلتے ہیں، وہاں سے کرم ہوتا ہے، جو کچھ معاملات کوششوں کاوشیں ہوتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے زیارتیں کی اور بڑی جلیل القدر وہاں زیارتیں کی، حضرت ساری بارگاہ عظیم تر ہے، عراق کی سب سے بڑی بارگاہ مولا علی کی بارگاہ ہے۔ آپ نجف میں رہے، نجف اشرف میں رہے، کربلا محلہ میں رہے، بغداد شریف میں رہے، کہاں کیا کیفیت، کوئی ایسی کیفیت دے، ساری بارگاہیں بڑی ہیں، کسی بارگاہ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہمیں مزہ نہیں آیا یا لطف نہیں آیا،
لیکن کچھ اوقات، کچھ وقت، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کا حاصل، زندگی کا یادگار بن جاتے ہیں، اور وہ آدمی کبھی بھول نہیں پاتا. اور روز ایسا ہوتا ہے جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں، اپنے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لمحہ ہمارے ذہن میں، ہماری آنکھوں میں، ہماری یادوں میں لازمی آتا ہے. کون سا وہ لمحہ اس سفر کا حاصل رہا؟ دیکھیے مولا علی کی بارگاہ اور تو عجیب کیفیت تھی. وہاں ساری رات ہم جاگتے تھے اور حضور کی حاضری میں رہتے تھے. وہاں درود و سلام پڑھتے تھے، نماز وقت ہوتا نماز پڑھتے تھے اور ان سے گزارشات کرتے تھے، کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے. پھر سرکار غوث برا کی شان الگ ہے. پر جب میں کربلا گیا نا، تو جب امام حسین کے روضے پہ میری حاضری ہوئی، جب میں اندر گیا تو پھر مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں ہوں. مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے میرا، میں کس کیفیت میں تھا، میری کیا حالت تھی. بس مجھے اتنا یاد ہے میں نے نماز پڑھی فجر حسان الہی کے ساتھ. اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کہاں تھا. اور وہ لفظ، وہ مہینے، مانا وہ مہینہ تو غلط بات ہے، وہ وقت میں یہ سوچتا رہتا ہوں، پورا 1 سال ہونے کو آ گیا، کہ وہ اس کچھ تھوڑے سے عرصے میں جو میں نے وہاں گزارا مولا حسین کی بارگاہ میں، وہاں میں نے کیا کیا، میں نے کیا پڑھا، مجھے کچھ یاد نہیں. اصل میں جہاں تک حضرت میں سمجھتا ہوں، زیارت پہ جانا، زیارت کرنا، زیارت سے مستفید ہونا، یہ استفادہ ہے. اور یہ استفادہ کیسے؟ آپ وہاں گئے اور آپ کو اپنا آپ نہیں پتا، آپ اپنا آپ، یہی تو اصل حقیقت اور اصل استفادہ ہے کہ آپ وہاں پہنچے اور وہاں ہو گئے، ان کے ہو گئے، اور آپ کو اپنا آپ یاد نہیں ہو. آپ نے کہا میں کھو گیا. تو یہ بڑے کرم کی بات ہے، یعنی مولا نے آپ کو فیضیاب کیا. اچھا، آپ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی ٹریول اینڈ ٹورز کے ساتھ آپ نے سفر کیا. کھانے کا اہتمام، اس کے لیے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ کھانے کا جو اہتمام ہے وہ ایسا تھا کہ مجھے محسوس ایک دن بھی نہیں ہوا اس پورے پیریڈ میں کہ میں گھر سے باہر کھانا کھا رہا ہوں. مجھے لگا نہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں گھر میں کھانا کھا رہا ہوں. جبکہ میں کم کھانے کا زیادہ کھانے کا شوقین نہیں ہوں، کم کھاتا ہوں، سلیکٹڈ. پر وہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے ایک لمحہ بھی جو ہے نا، ایسا نہیں لگا کہ میں نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جو مجھے پسند نہ آئی ہے. ہر چیز ایسی تھی کہ وہ میرے گھر میں پکی ہو. ماشاء اللہ سے ان لوگوں نے گوشت بھی اپنا اسپیشل خریدا، آفاق بھائی نے، اور جو ٹور کے جو بھی انتظامیہ ہے، اور ان کا پکانے والا بھی بڑا بہترین تھا. مانا ہر چیز لاجواب تھی اور لوگ بھی لاجواب تھے. الحمدللہ الحمدللہ، یہ کرم ہے غوث پاک کا. اچھا، زیارتیں کی آپ نے، ٹرانسپورٹ کا نظام، ہوٹل کا نظام، اور جو آپ کے ساتھ گائیڈ تھے جو آپ کو زیارتیں کرا رہے تھے، ان کی خدمات، اس سے کتنا مطمئن ہے؟ کتنے نمبر دیں گے؟ کس انداز میں ہیں زیارتیں کی؟ اور دوسرے بڑی بات، آپ بصرہ تشریف لے گئے، عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ کرام، ان کے مزارات کی زیارت کی. اس کے علاوہ حضرت امام حسن بصری، حضرت رابعہ بصری، حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر رات قیام ہوا، زیارت ہوئی آپ کی. تو یہ تمام سفر کی ٹرانسپورٹیشن، زیارتیں کرانا، زیارتوں کے بارے میں بتانا، اور رہائش کا انتظام، اس کو کتنے نمبر دیں گے؟ کتنا مطمئن ہے؟ کیا چیز کمی ہے؟ کیا شکایت ہے؟ وہ آپ بتائیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی شکوہ ہے نہ شکایت ہے. کھانا، رہنا، سفر کرنا، وہ ہماری مرضی کا تھا. ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہم کسی گاڑی میں یا کچھ ایسا ہے. رہنے کے معاملے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں، مقصد کسی بھی چیز میں نہیں. بزرگوں کے مزارات پر جانا، میں اتنا حیران ہوں کہ میں نے ان بزرگان دین کا صرف نام سنا تھا، قصوں میں، بزرگوں سے، کتابوں میں. آج میں ان کے دربار میں حاضر ہوں. کیا بات ہے، میں بیان کے قابل نہیں ہے. اور مگر اگر کوئی کسی کو نمبر دیتا ہو نا، عام طور پہ کہتے ہیں کہ 100 میں سے 100 نمبر، میں 1000 میں سے 1010 نمبر دوں گا ایسے. اچھا حضرت، لوگوں کے لیے کیا پیغام اور اس سال کا کیا ارادہ؟ اس سال کا ارادہ تو اب
جب تک زندگی ہے جاتے رہیں گے وہاں کے بغیر سکون نہیں ہے. یہ پورا سال شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں نے کیسے گزارا. مطلب آنے کے بعد وہی تھے؟ آنے کے بعد میں آ گیا تھا، میں آیا نہیں تھا. میں آ گیا تھا. اگر کوئی خواہش رکھتا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت میں، مانا مسلمان ہونے تک اور سنی ہونے تک، تو اس در پہ ضرور جائے. اور جتنی بھی در ہیں نا، یہ جو اہم در ہیں، اور خاص کر مولا علی جو ہمارا مرکز ہے، وہاں ضرور جائے. ہر حالت میں جائے، کچھ بھی کرے، پیسے جمع کرے، کچھ بھی کرے، جائے ضرور. ایک بار ضرور جائے، پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ ہے کیا. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے اس توفیق پر لائے کہ وہ جانے کے قابل ہو اور اس در کی زیارت کرے. مکے مدینے کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے بعد اور ان کے صدقے میں مکہ دیکھنے کے بعد، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد، پھر مولا علی کے روزے پہ جائے، سرکار غوث الورا کے روزے پر جائے، اور امامین کریمین کے روزے پر جائے. پھر اسے پتہ چلے کہ ہوتا کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. حیدر بھائی، اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، جتنے لوگ مشتاق ہیں جو جانے کے خواہش مند ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار ان مقامات مقدسہ کی بادب بافیض اور مقبول بارگاہ حاضریاں نصیب فرمائے، اور وہاں کے برکات سے، فیوز و برکات سے ہمیں مستفید ہوتے رہیں ہم، اور ہم پر کرم ہوتا رہے. انشاءاللہ اس سال 16 سے 20 ستمبر کے درمیان قافلہ روانہ ہوگا سیدنا سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے حیدرآباد سے. تو آپ ہم انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے، ساتھ جو ہے کرم کے روانہ ہوں اور وہاں کے فیض و برکات سے مستفید ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.